السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ تو کہ آج میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایکچولی آپ نے دیکھا ہے زیادہ تر یہ لڑکیوں میں چیز ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتی ہیں، ایسا ان کا مائنڈ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی دوست ہے کسی کی تو بھی، اگر وائف ہے کسی کی تو بھی، لڑکیوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ انہی چیزوں کی یہ متعلق سوچتی رہتی ہیں اور اسی پہ زیادہ فوکس بھی کرتی ہیں۔ تو اس کے متعلق میں یہ بتانا چاہوں گی آپ کو کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ اگر میرے ہسبینڈ ہے تو وہ مجھ پہ مطلب اپنی قدر خود کرواتی ہیں، یہ کہ وہ ان کے مان رکھیں ان پہ تو وہ ان کے نخرے اٹھائیں، مطلب بات بات پہ اپنی بات منوانا اور یہ سمجھنا کہ میں جو بولوں یہ میرے لیے کر لیں گے، اور یہ بتانا کہ بچوں کو میں دیکھ رہی ہوں تو آپ کا حق نہیں ہے صبح سے شام تک دیکھا، اب آپ اسے دیکھیں۔ تو اس طرح کی لڑکیوں کی بہت زیادہ سوچیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی قدر فکر خود کرواتی ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت تھی، اس ٹائم آپ نے بچوں کو دیکھنا تھا، اب میں بچوں کو سنبھال کے تنگ ہو گئی۔ تو اس طرح کی چیزیں، اپنی توجہ، اپنی فکر، اپنی طرف خود دھیان، اور وہ لڑکیوں کو یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر اس کے ہسبینڈ اس کی قدر نہیں کر رہے تو وہ کہتی ہیں ہم لوگ زبردستی جان کی قدر کروائیں گے۔ تو اس طرح کی ہوتی ہیں سوچیں، میں نے بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں، میں خود بھی لڑکی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کی یہ نیچر ہے۔ تو اس کے متعلق میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہسبینڈ جو ہیں وہ صبح کام پہ ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں وہ بھی انسان ہیں، آرام کا انہیں بھی حق ہے کہ وہ بھی صبح سے شام تک کام پہ ہیں اور گھر آئے ہیں آرام کریں، نہ کہ گھر آ کے وہ بچوں کو سنبھالیں۔ ہاں، بچوں کو دیکھنا، بچوں سے پیار کرنا وہ والدین کے ان کا اتنا حق ہے، لیکن جب وہ گھر آئیں ہیں تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، جو وہ کر سکیں تو یہ وہ خود اپنے بچوں کے لیے کرنا پسند سمجھیں گے، اپنے بچوں کے لیے کریں گے، یہ ان کی مرضی ہوگی، انہیں اچھا لگے گا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے یہ کریں کہ انہیں دیکھ لیں کہ تھوڑا سا آپ ایزی ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں اور ایزی ہو کے بیٹھیں، ان سے کوئی بات کریں، کوئی گھر کا کام کر لیں تو جان بوجھ کے وہ آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ آپ چاہتی ہیں توجہ، وہ اس سے زیادہ کیا دیں کہ وہ آپ کی ذات کے لیے، آپ کے اور اپنے بچوں کے لیے وہ صبح سے شام تک کام پہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ کی فکر ہے تو وہ صبح سے شام تک کام پہ ہیں، جائیں گے، کچھ کام کریں گے، پیسے لائیں گے، آپ کی خواہشیں، ضرورتیں، آپ کے بچوں کی خواہشیں، ضرورتیں ان کو پورا کریں گے نا، اسی چیز کے لیے تو وہ گئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی فکر پرواہ نہ ہوتی تو ایزی لائف ہوتی، تو وہ سوتے رہتے، اپنی مرضی سے اٹھتے، کھاتے پیتے، انہیں فکر نہ ہوتی۔ فکر ہے تو وہ گئے ہیں۔ اور رہ گئی بات توجہ کی، اگر وہ انہیں ہے تو وہ صبح کام پہ جاتے، شام کو انہیں یہ ہوتا ہے نا کہ میری وائف، میرے بچے میری انتظار میں ہوں گے، تو وہ واپس آتے ہیں، آ کے آپ سے آپ کی تکلیف، خوشی، ضرورت، ہر چیز پوچھتے ہیں۔ تو یہ لڑکیوں کا مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ اوپن مائنڈ ہوتی ہیں نا، تو وہ ذرا دھیان سے چیز نہیں سوچتی، ڈیپلی نہیں سوچتی، بس یہاں سے آتی ہے وہاں سے بس وہ سوچ لیتی ہیں بات، چاہے صحیح ہے غلط ہے، جو انہیں صحیح لگ رہا ہوتا ہے ان کی نظر میں وہ صحیح ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات، ہمیں اپنے ہسبینڈ کو احساس دلانے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا کہ جنہیں فکر پرواہ احساس نہ ہو، اور جو اچھے انسان ہوں گے انہیں یہ احساس دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ ہم بھی ان کی لائف میں ہیں، انہیں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے، بات کرنی چاہیے، ہمارے کام میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ جیسے کہ بچے ہیں، آپ انہیں دیکھ رہی ہیں، آپ پریشان ہو گئی ہیں، یا تھوڑی دیر ہوا ہوتا ہے انسان کو سر میں درد ہو جاتا ہے بچوں کے شور سے، تو وہ آئے ہیں تو وہ بچوں کو دیکھ رہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں، آپ کی پرواہ فکر کر رہے ہیں، تو یہ جو اچھے انسان ہوں گے انہیں خود سے فکر ہوگی۔ تو میں اس کے متعلق یہی کہنا چاہوں گی کہ چاہے رشتہ ہسبینڈ کا وائف کا ہوتا ہے، وہ بہت عظیم رشتہ ہوتا ہے، بہت قریب کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس میں وائف کو ہسبینڈ کو یا ہسبینڈ کو وائف کو احساس دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اپنا ہوگا یا جس کے دل میں فکر احساس ہوگا اسے احساس کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور وہ احساس ہی کیا ہوتا ہے جو یہ احساس، فکر خود بتا کے کروائی جائے کہ ہماری یہ فکر کرو، ہمارا اس ٹائم احساس کیا کرو، اس بات میں احساس کیا کرو، اس ٹائم ساتھ دیا کرو، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر اسے احساس کرنا ہوگا نا تو وہ آپ کے رویہ آپ کو دیکھے گا نا، تو اسے خود ہی آپ کا احساس ہو جائے گا۔ اگر آپ میں وہ باتیں، وہ عادت،
وہ نیچر، وہ کام، وہ باتیں ہوں گی احساس کے قابل، جس کے اسے اچھی لگیں گی تو وہ آپ کا خود ہی احساس کرے گا، آپ کو کہنے کی بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ہاں، اگر آپ میں ایسی باتیں نہیں ہیں تو بھی وہ آپ کا احساس کرے گا، کیونکہ وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کی ہر چیز کی فکر وہ کرے گا۔ اور اگر تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی فکر نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہے۔ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، انسان بیٹھتا ہے اپنے دوستوں میں، وہ کہہ دیتے ہیں اس چیز کی فکر نہیں، آپ کو یہ چیز اس نے نہیں دلائی، اور آپ بچے جو ہیں آپ پہ چھوڑ دیے، آپ ہی دیکھتی رہتی، وہ آتے ہیں تو اس طرح ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، وائف ہسبینڈ ایک بڑا عظیم رشتہ ہے۔ یہ دو رشتے، ایک رشتے کا نام ہوتے ہیں شادی جب ہو جاتی ہے، اور والدین جو ہوتے ہیں نا، انہیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ اگر ماں کو صبح سے شام تک اپنے بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے نا، تو صبح سے شام تک اس کے والد کو بھی اپنے بچوں کے خواہشوں کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ صبح صبح اٹھ کے جاتے ہیں کام پہ، وہاں اپنے بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں۔ اس کا گناہ تو ان کے سر پہ آتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بھی بولا کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے بچوں کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا۔ تو آپ خود سوچیں، وائف کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ کو اس کا یا اس کے بچوں کا خیال نہیں ہے؟ ہوتا ہے خیال۔ پلیز جہاں جہاں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی، اور جو وائف ہیں وہ بھی، جو بھائی میرے، جو بہنیں میری مجھے دیکھ رہی ہیں، ان سب سے میں کہوں گی کہ آپ ذرا اوپن مائنڈ ہو کے کسی بھی بات کو ایک دم سے مت سوچا کریں کہ یہ انسان ہے، اسے ہماری فکر پرواہ نہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ پلیز ذرا مائنڈ سے سوچا کریں، دل سے سوچا کریں، تو آپ کو فیل ہوگا، اور اس انسان کی محنت کوشش آپ کو نظر آئے گی، اور جس انسان پہ آپ کو غصہ آ رہا ہوگا نا، اس پہ ہی آپ کو اتنا پیار آئے گا کہ وہ آپ کی ذات کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ تو ذرا دل سے سوچا کریں، کوشش کیا کریں، ایک دفعہ دو دفعہ، امید کرتی ہوں ایک دو دفعہ آپ کوشش کریں گے تو آپ کو ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ آپ کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور مزید آپ کے مائنڈ میں ان کے لیے سب کچھ اچھا رہے گا، مائنڈ میں، دل میں، تو اب اس طرح کی غلط بات نہیں آئے گی، مسٹیک نہیں ہوگی، اور اچھے آپ کی لائف گزرے گی۔ تو پلیز میں آپ سے آج یہی بات شیئر کرنا چاہتی تھی، تو پلیز اگر آپ نے میری بات کو سمجھا ہو مائنڈ سے، تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، اور پلیز ہو سکے تو عمل کریے گا، کیونکہ آپ اس بات پہ عمل کریں گے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی عمل کرے گا تو یہ آپ کے لیے۔ تو پلیز اچھے کام جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو ڈھونڈ کے، کوشش کر کے، ہمت کر کے، جلدی کرنے پڑتے ہیں۔ غلط کام اللہ ہم سے نہ کروائے، ہم یہی دعا کرتے ہیں، اچھے کام اللہ ہم سے کروائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک اچھا کام کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دوسرا بھی کام اچھا کرنے کو ملے۔ تو پلیز عمل کیجیے گا، اور اچھے کاموں کی دعا اللہ سے کریے گا کہ اللہ ہم پہ رحم رکھے۔ کمنٹس میں مجھے بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔